اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان، بہت رحم والا ہے۔ حدیث شریف چل رہی تھی 697 جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو بذات خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنے کی غرض سے گزاری تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ بائیں جانب آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیدھی جانب کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں 5 رکعت سرکار نے پڑھی، یعنی 2 تو یہ نفل اور 3 وتر۔ پھر سرکار نے 2 رکعت نماز مزید پڑھی، وہ سنت فجر تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی، اور پھر آپ نماز کی طرف چلے گئے، یعنی بغیر وضو کیے نماز کی طرف چلے گئے۔ تو یہ آخر میں 3 باتیں بس میں تھوڑا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے۔ تو لہٰذا جب انسان سوتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حقیقتاً نیند کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وضو کو توڑنے والی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سونا سبب بنتا ہے اس کے تمام اعضاء کے ڈھیلے ہونے کا، جس کو استرخائے مفاصل کہتے ہیں۔ مفاصل کا مطلب جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بالکل آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو پھر جسم میں جو ہوا مختلف جگہوں پر ہوتی ہے، جیسے آپ انگلی چٹکاتے ہیں تو یہ دیکھیں کڑک کی آواز نکلی، یہ ہوا ہے جو 2 ہڈیوں کے درمیان سے نکلتی ہے، تو پھر آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آدمی بالکل پرسکون ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو یہ ہوا پھر نکلتی ہے، اور اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے جسم کا کہ پھر خروج ہوا کے اسباب بنتے ہیں۔ تو نیند سبب بنتی ہے استرخائے مفاصل کا، یعنی اعضاء کے ڈھیلے ہونے کا، جوڑوں کے ڈھیلے ہونے کا، اور یہ جوڑوں کا ڈھیلا ہونا سبب بنتا ہے خروج ہوا کا، اور پھر یہ خروج ہوا سبب بنتی ہے وضو ٹوٹنے کا۔ اب چونکہ جب آدمی سو رہا ہوتا ہے تو اسے کیا پتا کہ خروج ہوا ہے کہ نہیں ہے، تو وضو ٹوٹنے کا جو قریب ترین سبب ہے وہ خروج ہوا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے نیند کے بعد استرخائے مفاصل، پھر اس کے بعد خروج ہوا، پھر وضو ٹوٹنا۔ تو یہ چونکہ قریب ترین سبب ہے، اور یہ سبب سونے والے پر مخفی ہے، پوشیدہ ہے، وہ نہیں جان سکتا کہ خروج ہوا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو قاعدہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حکم کا اصل سبب یا علت مخفی ہو تو حکم پھر ظاہر پر لگا دیتے ہیں، جو سامنے ظاہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو خروج ہوا کا معاملہ چونکہ سونے والے پر مخفی ہے، لیکن سونا تو مخفی نہیں ہے نا، کیونکہ سونا اصل سبب ظاہر بنا تھا، اس کو سب دیکھ بھی رہے ہیں، خود سونے والا جانتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ سویا، 2 گھنٹہ سویا، یہ معاملہ اس پر مخفی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سونے والا معاملہ ظاہر ہے اور خروج ہوا کا معاملہ مخفی ہے، اور حقیقی سبب تو خروج ہوا ہے۔ لیکن جب حقیقی سبب مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، تو حکم کو ظاہری سبب کی طرف لے آتے ہیں، لہٰذا وضو ٹوٹنے کا حکم ظاہری سبب یعنی نیند کی طرف منسوب کر دیا جائے گا، گویا کہ کوئی سویا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ اچھا، اب جب نبی سوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن پورے جو اطراف کے احوال ہیں اس پر نبی کی نگاہ ہوتی ہے، جسم پر جو کیفیات وارد ہو رہی ہیں نبی بالکل گویا کہ عالم ہوش میں ہوتا ہے۔ لہذا اگر نبی سو بھی جائیں اور بالفرض خروج ہوا کا معاملہ ہو بھی تو وہ نبی پر مخفی نہیں رہے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی سو بھی جائیں تو خروج ہوا کا معاملہ مخفی نہیں ہوگا، اور جب یہ اصل سبب مخفی نہیں ہے تو حکم پھر اسی کی طرف آئے گا۔ لہذا اگر سوتے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تو سونے کے باوجود وضو قائم رہے گا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بظاہر اور آپ کا وضو مبارکہ نہیں ٹوٹا، تو آپ اٹھے اور آپ سیدھے نماز کے لیے تشریف لے گئے، اس لیے کہ اب جب اصل سبب مخفی آپ کے حق میں نہیں ہے تو حکم کو ظاہر یعنی نیند کی طرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ خراٹے لیتے تھے تو خراٹے بہت ہی ہلکے ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعض خراٹے ایسے ہیں جو ناگوار گزرتے ہیں سننے والے کے لیے، بلکہ بعض تو، اور یہ غیر اختیاری عمل ہے، بہرحال کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو بعض اوقات جو ساتھ سونے والے ہوتے ہیں ان کو نیند صحیح طریقے سے نہیں آ پاتی، اتنے زوردار خراٹے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے بہت ہی ہلکے تھے، بہت ہی ہلکے قسم کے، شارحین نے لکھا ہے، اور حدیثوں میں جو الفاظ ان خراٹوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ بالکل ہلکی آواز والے خراٹوں پر ہی وہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ جیسے کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہو
جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہلکے ہلکے کبھی کبھی خراٹے لیتے ہیں، وہ قریب کان کرو نا تو پھر آواز آتی ہے، تو اس طرح کے تھے۔ تو سرکار اٹھے اور پھر آپ بغیر وضو کے نماز کے لیے چلے گئے، اور اس کے سبب میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے باوجود وضو نہیں فرمایا۔ اگلے باب پر آتے ہیں کہ باب اذا قام الرجل عن یسار الامام فحولہ الامام الی یمینہ لم تفسد صلاتہما، یعنی اس بات کا باب کہ جب نمازی امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے لیفٹ سائڈ پر اور امام اس کو دائیں جانب کر دے تو ان دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا لفظ آیا تھا اور میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں، کچھ نئے دیکھنے والوں کو پھر عرض کر دیتے ہیں کہ بعض اعمال و افعال نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نمازی کرے اور دور سے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو تو اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ ایک دم ہاتھ کھول کے اندر سے موبائل نکال کے اس کو چیک کر رہا ہے، دور سے یوں چیک کر رہا ہے، تو اب دور سے دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے، تبھی تو موبائل کو چیک کر رہا ہے، اور پھر وہ یوں کر کے پھر رکھ کے پھر کھڑا ہو جائے، تو گویا کہ اس نے نماز کے دوران ایک ایسا عمل کر لیا کہ دور سے دیکھنے والے کو اس عمل کو دیکھ کر یہ یقین حاصل ہوا کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ تو ایسے عمل کو کہتے ہیں عمل کثیر، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ ہلکا سا معمولی سا کوئی عمل کیا جائے کہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو یقین ہو یہ نماز میں ہی ہے، لیکن تھوڑا بہت ایسا کوئی عمل کسی ضرورت کے سبب یہ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں عمل قلیل۔ جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ اٹھا کے کھجا لینا پھر ہاتھ نیچے کر لینا، تو دور سے دیکھنے میں کوئی بھی نہیں سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، بلا ضرورت کیا جائے تو مکروہ ہے، اور ضرورت کے تحت کیا جائے تو کراہت بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی جیب میں موبائل رکھا ہوا اور اچانک بند کرنا بھول گئے ہیں اور کوئی کال آ گئی ہے اور اب وہ میوزک چلنا شروع ہو گیا، یہ کوئی بھی ٹیون آپ نے جو لگا رکھی ہے، تو آپ نے ہلکے سے یوں آرام سے ہاتھ اندر کیا، اس کو بند کر دیا بس، تو صرف ایک ہاتھ استعمال کیا اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ، تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ابھی حدیث گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو الٹی طرف سے سیدھی طرف آپ نے منتقل فرمایا، وہ عمل قلیل کے ذریعے تھا، لہٰذا اس سے دونوں کی نماز پہ کوئی فرق نہ پڑا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں مزید عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی حالت نماز میں چلتا ہے تو ہمارے علماء احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو عمل کثیر بنے گا، تو نماز کے فساد کا حکم ہے۔ لیکن اگر وہ 1 قدم چلتا ہے یا صحیح ضرورت کی بنا پہ 2 قدم چلتا ہے تو اس سے نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل قلیل کہلائے گا، اور صحیح ضرورت کے تحت ہو تو پھر اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امام صاحب تکبیر لگا دیتے ہیں اور ابھی صفیں کمپلیٹ نہیں ہوتی، گنجائش نکل آتی ہے، تو آپ نے بھی پیچھے جلدی سے تکبیر لگا لی، اب وہ کیا ہوا کہ آگے والے تھوڑا سا ملے تو ایک آدمی کی جگہ بن گئی، تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ چلتا ہوا اگلے صف میں آ جائے، نماز قائم رہے گی، ہاتھ بندہ رہے، لیکن 3 قدم نہ اٹھائے بلکہ 2 قدم لمبے اٹھا لے اور اگلی صف تک پہنچ جائے، تاکہ عمل قلیل کے ذریعے آگے آنا لازم آئے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری مساجد کی صفوف کا فاصلہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ذرا سا لمبا 1 قدم اور دوسرا قدم اٹھائیں تو بآسانی آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے بھائی ہمیں سن رہے ہیں یا بہنیں سن رہی ہیں تو اپنے گھر کے مردوں کو بتا سکتی ہیں کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ اگلی صف میں جگہ محسوس فرمائے، مثال کے طور پہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ اگلی صف سے نکل گیا، اب آگے خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اب ہمارے لوگوں کو پتہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بیچاروں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہوتا، نماز تک کے مسائل نہیں سیکھے ہوتے، تو اب وہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں کیا کریں، بولتے چھوڑو اللہ مالک ہے، ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آگے صف میں جگہ خالی ہے اور کسی نے بھی اس کو آگے بڑھ کر پر نہ کیا تو جتنے لوگ اس خالی جگہ پر مطلع تھے پچھلے صف والے سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اور یہ سخت گناہ ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں اور اس پہ بڑی بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ جو اگلی صف کی کشادگی کو ختم کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اس لیے آگے بڑھ کر اس کو پر کرنا چاہیے، لیکن 2 قدم اٹھا کر،
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار کے بائیں طرف سے دائیں طرف آئے ہیں، تو پھر آپ اس پہ بھی غور کر لیں کہ 2 قدم میں آپ ادھر پہنچ گئے، تو یہ بھی عمل قلیل۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ استعمال کرتے ہوئے ان کو اس طرف کر لینا، یہ بھی عمل قلیل۔ تو عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی امام بائیں طرف کھڑے ہوئے شخص کو دائیں طرف کر لے اور وہ ادھر آ جائے تو دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سویا، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، کیونکہ کثیر ازواج تھی تو سرکار نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، اور شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اگر اس کی دن کی ڈیوٹی ہے، مثال کے طور پر ہمارے سرکار کی تو کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، میں ایک مثال کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور دن میں وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو پھر راتیں تقسیم کرنا اس پہ فرض ہوتا ہے کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، تیسری رات تیسری بیوی کے پاس، یا یوں بھی کر سکتا ہے کہ 2 دن ایک کے پاس، پھر 2 دن دوسرے کے پاس، یعنی 2 راتیں اس کے پاس گزاری، 2 راتیں اس کے پاس، 2 راتیں اس کے پاس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 1 ہفتہ اس کے پاس، 1 ہفتہ ایک ہفتہ اس کے پاس، لیکن یہ بہتر نہیں ہوتا، دن تقسیم کر لیے جائیں، یعنی قریب باریاں آئیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی باری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سونے کی تھی، سرکار وہاں تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، آپ نے وضو فرمایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پھر میں آپ کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا۔ پھر آپ نے 13 رکعات نماز پڑھی، 13 رکعات، اس میں 13 رکعات کا ہے، یعنی 2 رکعت تو نفل، پہلے 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت عشاء کی تھی سنت، پھر 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت یہ تہجد کی پڑھی، یہ 6 ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وطر کی پڑھی، 9 ہو گئیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے مزید بھی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی جو یہاں آپ نے ظاہر نہیں فرمائی، ورنہ 2 سنت فجر بھی ملا لے تو 11 بنتی ہیں، اس کا مطلب ہے 2 رکعت اور مزید سرکار نے پڑھی تھی، کل ملا کر 13 رکعتیں بنی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، اور جب آپ سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا، پس آپ حجرے سے باہر نکلے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیں، اس میں زیادہ ذرا تفصیل ہے، تو مراد وہی ہے کہ آپ سو گئے تھے، لیکن چونکہ نبیوں کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کیے جا کے نماز پڑھائی، یہ آپ کے لیے جائز تھا۔ اگلا باب ہے کہ باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم، جب امام نمازیوں کی امامت کی نیت نہ کرے پھر نمازی آئیں تو ان کی نیت کرے۔ وہی ہے بات کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزاری، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، آپ نے مجھے میرے سر سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا۔ اب دیکھیں حدیث تقریباً وہ ہے لیکن باب مختلف قائم کر رہے ہیں، یعنی ایک حدیث سے کتنے مسائل نکلتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آپ بعض اوقات اگر ایک حدیث سے 10 مسئلے نکل رہے ہیں تو بسا اوقات ان 10 مسائل کو بناتے ہیں، آپ اس کا مین ہیڈنگ بنا لیتے ہیں اور اس حدیث کو اس کے تحت لے آتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اس بات کا باب کہ جب امام نیت نہ کرے کہ وہ امامت کرے، پھر کوئی قوم اس کے پاس آ جائے تو ان کی امامت کی نیت کر لے۔ جیسے سرکار نے تو آپ کو پہلے دعوت نہیں دی تھی کہ میرے ساتھ نفل پڑھ لو، سرکار نے اپنی 2 رکعت نفل شروع کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے آ گئے، گویا کہ آپ کی اقتداء کی، تو پھر سرکار نے ان کی امامت کی بھی نیت کر لی۔ تو اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے امام نے کسی کی نیت نہ کی ہو، بعد میں لوگ آ جائیں تو پھر ان کی نیت کر لی جائے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے جو آج کل مطلب عرب کنٹریز میں ہو رہا ہے کہ ایک آپ بالفرض نفل پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص آ کر اس نے فرض پڑھنی ہے، وہ آپ کے صرف کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پیچھے تکبیر لگا کر وہ آپ کے پیچھے فرض پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ نہیں پوچھتا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے فرض اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس پر بھی آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس کے تحت انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ فقہ حنفی میں کسی نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ بعد میں کلام کریں گے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے
اور ہوتا بھی ہے، آپ دیکھیے کہ امام صاحب کے ساتھ مثال کے طور پہ 8 آدمی ہیں، جماعت سٹارٹ ہو گئی، تو اب جتنے بعد میں آتے رہتے ہیں وہ سب کے سب جماعت میں شامل ہوتے ہیں، حالانکہ پرٹیکولر اس شخص کے لیے تو امام نے نیت نہیں کی تھی، اس سے تو جتنے موجود تھے ان کی، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے ارادہ کہ جتنے بعد میں آ کے شامل ہوتے رہیں گے ان مقتدیوں کا میں امام ہوں، اس کی اس نے نیت کی تو بعد میں لوگ شامل ہو گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 2 آدمی آ گئے، انہوں نے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گیا، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو اس نے ان دونوں کی امامت کی نیت کر لی، یہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعت نماز نفل کے سلسلے میں فرمائی تھی۔ باب اذا طول الامام وکان للرجل حاجۃ فخرج فصلی، یہ ایک اچھی دلچسپ حدیث پاک ہے، ہر حدیث بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں کچھ نئے مسائل ہیں۔ کہتے ہیں باب ہی قائم کیا ہے کہ جب امام لمبی نماز پڑھائے اور نمازی کو کوئی کام ہو تو وہ اقتدا چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ لے، اس کا باب، یعنی اگر بالفرض آپ کسی جماعت کے لیے شامل ہو کر گئے اور آپ کو جماعت میں شامل ہونے کے لیے پہنچ گئے، جماعت میں شامل بھی ہو گئے اور آپ کو جلدی نکلنا ہے، اب دل نہیں مان رہا تھا کہ یار جماعت چھوڑوں، آپ نے کہا چلو جماعت سے پڑھ لیتا ہوں پھر نکل جاؤں گا، اب پتہ چلا کہ امام نے وہ صورت شروع کر دی ہے جو بہت ہی طویل ہے اور آپ کا کوئی بہت ہی سخت کام اٹکا ہوا ہے، وہ اس کی میں تفصیل انشاءاللہ عرض کر دوں گا، تو مثال کے طور پہ آپ نے وہاں نماز توڑ دی، جماعت سے ہٹ گئے، علیحدہ اپنی پڑھی اور نکل گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت سفر کیے الحمدللہ تبلیغ دین کے سلسلے میں، پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں گیا ہوں، تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بعض اوقات بس جو ہے وہ رکتی تھی کسی سٹاپ پر کہ چلے لوگ نماز پڑھ لیں، اب وہ قریبی مسجد میں گئے تو جماعت ہو رہی ہے، اب اس میں شامل ہو گئے اور پتہ چلا جی امام صاحب تو لمبی قراتیں شروع کر دی بالفرض، اور پیچھے بس والا ہارن دے رہا ہے جلدی سے، تو بعض اوقات تو پھر وہ نکال بھی دیتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور ورنہ اکثر تو انتظار کرتے ہیں کہ ایک سواری غائب ہے اس کو ڈھونڈو کہاں ہے، لیکن پھر وہ لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، دیر ہو جاتی ہے، فرق پڑتا ہے، کیونکہ آگے جو اسٹاپ پر ہوتی ہیں بسوں کے نمبر لگے ہوتے ہیں بس والوں کے، ان کو ایک لیمیٹڈ ٹائم میں پہنچنا ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، پھر اتنے وحشیانہ انداز سے وہ چلاتے ہیں اپنے نمبر پر پہنچنے کے لیے، ورنہ نمبر نکل جائے دوسری بس لائن میں لگ جائے گی تو ان کو دیر ہو جاتی ہے، اس سے پھر ان کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ اسی لیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے یہ، تو یعنی گویا کہ ایک شخص کا طویل نماز پڑھنے سے اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے پوری بس والوں پر، تمام سواریوں پر، کہ وہ اتنی تیز ڈرائیور چلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ایسی صورتحال ہو مثال کے طور پر کہ امام صاحب تو لمبی قرات کرے جا رہے ہیں، تو وہ آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ نماز توڑ دے اور اپنی علیحدہ جلدی سے نماز پڑھے اور جا کے بس میں بیٹھ جائے۔ یہ ایک آپ کو میں نے مثال دے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یوں ہی ایئرپورٹ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایئرپورٹ کی مسجد میں 10-5 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، جماعت شروع ہو گئی اور وہاں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے بالفرض، اور بہت زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر دیر ہوگی تو پرابلم ہو سکتی ہے، تو آپ نے جماعت توڑی، اپنی علیحدہ نماز پڑھی اور جہاز میں جا کر بیٹھ گئے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث پاک لے کر آئے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس حدیث کو بیان کریں گے اور اس پر جو ضروری کلام کیا جائے گا، نکات حاصل کریں گے، آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان